اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اللہ نے ہم تمام کو عید الاضحیٰ جیسی عظیم ترین عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ابھی عید کے ایام چل ہی رہے ہیں اور آج کا دن عید کا آخری دن ہے۔ یہ عید اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس میں دیے ہوئے احکام بندوں کو بہت سارے اسباب دیتے ہیں۔ چنانچہ اس عید سے اہم ترین جو سبق ملتا ہے وہ سبق جیسے گزشتہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہم اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھ جائیں، نفسانی خواہشات پر چھری چلانا سیکھ جائیں۔ جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون بہاتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، اگرچہ کہ اس جانور سے جتنی بھی محبت ہو، ایسے ہی اللہ پاک کہتے ہیں تم اپنے نفسانی خواہشات پر ایسے ہی چھری چلاؤ اور ان کا خون کرو ہماری رضا پانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پل صراط جس کو کہتے ہیں اس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیے ہیں کہ وہ گزرگاہ اور وہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں سے گزر کر جانا ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک راستہ وہ ہے اگر تم اس پر کما حقہ کامل طریقے سے چلیں گے تو وہ تم کو اس پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا۔ اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم۔ سورہ فاتحہ جس کو میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے معنی اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا دیجیے، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام اور احسان کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں اور رسول ہیں، شہداء ہیں،
اولیاء ہے، صدیقین ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہی راستہ صراط مستقیم ہے، وہی راستہ سیدھی راہ ہے، وہی ایک راستہ ہے جس پر سے چل کر ہم پل صراط پر سے بآسانی گزر سکتے ہیں۔ اس راستے کے علاوہ جتنی راہیں ہیں وہ ہر راستہ آدمی کو جہنم میں گرا دیتا ہے، لے جاتا ہے۔ ایک حدیث قربانی سے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی کا جانور پل صراط پر سے اس بندے کو لے کر گزار دیتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول نہیں ہے، مثال سے سمجھانے کے لیے کسی بزرگ نے کسی کے سامنے یہ بات کہی ہے، لیکن لوگوں نے اسی کو تکیہ بنا لیا اور ساری زندگی غلط کاموں میں گزر رہی ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ موٹا تازہ جانور لا کے کاٹ لیے اور خوش ہو گئے کہ پل صراط پر سے گزرنے کی سواری مل گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، وہاں سے گزرنے والے بازے ایسے ہیں جو پلک جھپکنے کے برابر مدت میں چلے جا رہے ہیں، اور بازے بجلی کے چمک کر غائب ہو جانے کی طرح چلے جا رہے ہیں، اور بازے ہواؤں کے چلنے کی طرح چلے جا رہے ہیں، اور بازے تیز رفتار عربی چابک گھوڑوں کی طرح گزر کے چلے جا رہے ہیں، اور بازے وہ ہیں جو رینگتے ہوئے، گرتے ہوئے، لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ وہ راستہ ایسا ہے کہ بس یہاں سے راستہ چل رہا ہے تو دونوں طرف سے جہنم کے خطرناک قسم کے آنکڑے اس کو آتے ہیں اور پکڑتے ہیں، تو جو نیک ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جو ایسے ہی اس کے اعمال صالحہ کے اندر دم نہیں ہے اور روحانی قوت اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ اس راستے سے گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ جہنم کے آنکڑے آ کے اس کو پکڑتے ہیں اور نیچے گرا دیتے ہیں۔ صراط مستقیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ، کامل طریقے سے جو شخص اس پر سے گزرتا ہے وہی شخص اس صراط پر سے آسانی سے گزر سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو راستہ ہے، میرے بھائیوں، جب آدمی عمل کرنا چاہ لیتا ہے تو بہت آسان ہے، اپنے دل میں پختہ ارادہ اور پختہ عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے ان کاموں کو کر گزرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، دنیا میں جو چیزیں آدمی کو ناپسند لگتی ہیں، نفس کو ناپسند اور گرا گزرتی ہیں، ویسی چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جو چیزیں دل اور نفس کو اچھی لگتی ہیں، جس کی طرف ہر شخص کا دل کا میلان ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ہر گناہ آدمی کو اچھا لگتا ہے، مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا آدمی کو اچھا لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی جتانا اور ظاہر کرنا آدمی کو اچھا لگتا ہے، جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لینا آدمی کو اچھا لگتا ہے،
زمانے کے اسٹائل کے مطابق اپنے جسم کو بنانا، اپنے چہرے کو بنانا، اپنے بالوں کو بنانا آدمی کو اچھا لگتا ہے، اور دنیا کی ہر رنگت اور زینت جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے لیکن اس کو اپنانا آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے، ظاہری دھوکے میں آ کر۔ وہی اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جو نفسانی خواہشات، آدمی ان نفسانی خواہشات کی بنیاد پر چلنا چاہتا ہے، یہ سارے کے سارے راستے آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بے پردگی، کھلے بازار، عورتوں کا بغیر پردے کے آنا اور مردوں کا ان کو دیکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا، لذت حاصل کرنا آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ حرام کا کھانا، حرام خوری کرنا، حرام کاری کرنا، یہ ہر راستہ جو دنیا میں آسان بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور جنت کی طرف اللہ کے نبی نے بتایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کی طرف جانے کے جو راستے ہیں آدمی اور آدمی کا نفس اس کو ناپسند کرتا ہے جبکہ اس کی روح اس کو پسند کرتی ہے۔ بھرے بازار میں ہزاروں قسم کے لوگ موجود ہیں اور عجیب و غریب طریقے کی رنگت ہے، لیکن رب ذوالجلال کی جانب سے حکم ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اب یہ چیز نفس پہ بڑی شاق گزرتی ہے، یہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق آدمی اپنا چہرہ بنا لے، اپنا سر ڈھانک لے، اپنے جسم بنا لے، یہ آدمی کو اچھا نہیں لگتا۔ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، لیکن جنت کا راستہ وہی جو نفس پر شام گزرتا ہے اسی میں جنت ہے۔ جھوٹ بولنا جائز نہیں، سچ بولیں گے لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، سچ بولیں گے جان جانے کا اندیشہ ہے، سچ بولیں گے تو سامنے بے عزتی ہونے کا خطرہ ہے۔ ہر جگہ پر مکاری ہی مکارے، شدائد ہی شدائد نظر آ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کا راستہ تو یہی، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اسی راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا بنائی گئی ہے ایسے کہ یہاں حق کا راستہ، سچ کا راستہ بڑا کٹھن، مشکل اور دشوار گزار ہے، اور غلطی کا راستہ، باطل کا راستہ، جہنم کا راستہ وہ تو بہت ہی آسان ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آدمی خود کھڑا ہوا بس بہتا ہوا چلا جائے۔ حصی انداز میں اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ یہ چیز جان لیجئے کہ ندی کا بہاؤ جس طرف جا رہا ہے، وہ بہاؤ جس طرف جا رہا ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، اور جنت کی طرف آنے کے لیے سمت مخالف میں تیر کرانا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشقت ابتداء برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو اگر ایک ہاتھ چل کر آئے گا تو میں دو ہاتھ چل کر آؤں گا تجھ کو پکڑنے کے لیے، اور اگر تو ایک قدم چل کر آئے گا تو میں دو قدم چل کر آؤں گا، اگر تو ذرا سا دوڑے گا، تو چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا تجھ کو پکڑنے کے لیے، لیکن میری مدد کے لیے شرط یہ ہے کہ تو میری جانب آنے کی ابتدا تو کر۔ اور یہ عید قربان ہم کو یہی سبق دے رہی ہے کہ نفسانی خواہشات کو ذبح کرنا سیکھو۔ نفسانی خواہشات کو آدمی جب تک ذبح نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت و قوت پیدا نہیں ہوتی ہے،
اس وقت تک رب ذوالجلال تک رسائی آدمی کے لیے ایک ناممکن چیز. میرے بھائیوں دیکھیے دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس کے پیچھے دو چیزیں، ایک چیز کا وجود اور اس کے وجود کا احساس. میرے ماں باپ موجود ہیں، ان کا وجود اس دنیا میں باقی ہے. ایک تو یہ وجود ہے اور دوسرے اولاد کو ان کے وجود کا احساس ہے. کہہ رہے میرے ماں باپ ابھی موجود ہیں، کچھ احساس اس کے سینے کے اندر ہے. میرے بھائیوں جس اولاد کے دل میں ماں باپ کے وجود کا احساس ہوتا ہے وہ احساس ہی ماں باپ کی اطاعت پر آدمی کو ابھارتا ہے. ان کے موجود ہونے کا جن کو احساس ہوتا ہے وہ احساس ہی ان کی خدمت پر آدمی کو ابھارتا ہے. بیوی بچے موجود ہیں اور ان کے وجود کا احساس آدمی کو لگا رہتا ہے کہ میرے پیچھے میرے اہل و عیال ہیں، میرا گھرانہ ہے، ان کا گزر بسر میرے ذمے میں ہے. چنانچہ اہل و عیال کے وجود کا احساس آدمی کو کسب معاش کے ہزاروں راستوں میں مسافر بنا کے پھراتا ہے. کہیں آدمی ان کے وجود کا احساس اپنے سر پر لیے ہوئے صبح سے شام تک کہیں دکانوں پر بیٹھتا ہے تو کہیں کسی کے ہاتھ کے نیچے جا کے کام کرتا ہے، کہیں گڑھے کھودتا ہے، کبھی مٹھی اٹھاتا ہے، کبھی محنت کر رہا ہے، جسم کو تھکا رہا ہے، خون پسینہ کر رہا ہے. یہ سب کیوں؟ اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال کے موجود ہونے کا اس کو احساس ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہے. میرے بھائیوں یہ احساس جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ آدمی تو بالکل بے جان مردے کی طرح ہوتا ہے. اس کا وجود گھر کے اندر ایک بوجھ کی طرح رہتا ہے. لوگ اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں جس کو کسی ذمہ داری کا احساس نہ ہو اور کسی کے وجود کا احساس نہ ہو. ماں باپ موجود ہیں لیکن ان کے وجود کا احساس اولاد کو ذرا برابر بھی نہیں. تو ایسے ماں باپ ایسی اولاد سے کیا خوش ہوں گے؟ وہ کہیں گے کاش یہ اولاد مر ہی جاتی تو اچھا تھا. اور اولاد میں ماں باپ کو ذرا برابر احساس نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہے، ان کی کچھ ذمہ داری ہے. ایسی اولاد اپنے ماں باپ سے بدزن ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ماں باپ کا وجود ختم ہی ہو جاتا تو اچھا تھا. میرے بھائیوں وجود کا احساس آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. وہ احساس ہی تو آدمی کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. عزیزو اللہ کا بھی وجود ہے لیکن ہم کو اس کا احساس باقی نہ رہا. دیکھیے میرے ماں باپ یہاں میرے سامنے موجود ہیں اور ان کے وجود کا مجھے احساس اگر ہوتا تو بتائیے آپ کیا کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے گناہ کر سکتا ہے علانیہ طور پر؟ اپنے ماں باپ کے سامنے کسی کی بے عزتی یا اپنی بے حیائی کا اعلان مظاہرہ انسانوں میں تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو احساس ہے کہ میرے بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں. ان کا وجود اور ان کا احساس اس کو ستاتا ہے کہ یہ کام ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہے ایسے ہی اللہ کا بھی احساس، لیکن اللہ کا بھی وجود ہے لیکن اس کے وجود کا ہمیں احساس نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی زیادہ قریب رہ کر ہم تم کو دیکھ رہے ہیں لیکن تم کو اس بات کا احساس نہیں کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. تو جیسے آدمی کو کسی شخصیت کے وجود کا احساس ہو جاتا ہے تو ان کے وجود کو اہمیت دے کر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اللہ کے وجود کا احساس اپنے سینے کے اندر پیدا کریں اور جب وہ احساس آ جاتا ہے تو بس ختم. آدمی اپنے تمام نفسانی خواہشات
خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. کسی کا باپ گاڑی پر اس کے ساتھ ہے, بیٹا گاڑی چلا رہا ہے اور باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, تو بیٹے کی کہاں مجال ہے کہ وہ چلتے ہوئے راستے میں اپنی کسی گرل فرینڈ سے بات کر سکے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ پیچھے موجود ہے جو دیکھ رہا ہے. تو وہ باپ کے وجود کے احساس کو سامنے رکھ کر اپنی نفسانی خواہش کو دباتا ہے اور مار دیتا ہے. باپ کسی کا دیکھ رہا ہو, بیٹے کی کیا مجال ہے کہ کسی کے سامان میں سے چوری کرے؟ اگرچہ کہ چوری کے اسباب موجود ہیں, موقع ہاتھ کو آ گیا, لیکن چونکہ میرا باپ دیکھ رہا ہے اس لیے آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو دباتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا بھی یہی ایک مطالبہ ہے صرف کہ تم اپنے ماں بہن میرے موجود ہونے کا بھی احساس کر لو. بس تمہاری ساری خواہشات جو ناجائز اور حرام قسم کی ہے, یہ احساس ان چیزوں کو تمہارے اندر سے ختم کر دے گا. اور یہی چیز تمہارے لیے سب سے اصل اور عظیم دولت, بڑی عظیم ترین دولت ہے. اور وہی چیز ہے جس کو ہم دوسرے الفاظ میں محبت کہتے ہیں. کبھی ماں باپ کی محبت بچوں کو ستاتی ہے, اور کبھی شوہر کو بیوی اور اولاد کی محبت ستا رہی ہے, تو وہ محبت ہی کے پیچھے دیوانہ وار آدمی کام کر رہا ہے. ایسی محبت رب ذوالجلال کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مطلوب ہے. ورنہ میرے بھائیوں, یہ زندگی صرف 2 دن کی زندگی ہے. یہ نفسانی خواہشات کا مزہ وقتی طور کا مزہ ہے, اسی کو حیثیت ہی نہیں, 2 منٹ کا مزہ ہے, پھر زندگی بھر کی سزا بھگتنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے, اور پھر اعلان کہ موت کو موت واقع ہو چکی ہے, اب کبھی کسی کو موت آنے والی نہیں. اب جو جنت میں وہ ہمیشہ کی راحت کے اندر ہے, اور جو دوزخ کے اندر ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ میں جھلس رہے ہیں اور جل رہے ہیں. آج کے اس دور میں زندگی اس کی تو کوئی وقت اور حیثیت ہی نہ رہی. کل اچھا تھا, آج چلا گیا. 5 منٹ پہلے ٹھیک تھا, 6 منٹ میں آدمی ختم ہو گیا. کل بازار میں میرے ساتھ چل رہا تھا اور آج قبر میں وہ دفن ہو چکا ہے. آج ایسی مثالیں تو ہزاروں مشاہدے میں آنے لگی, ہزاروں مشاہدے میں آنے لگی. تو میرے بھائی, اتنی مختصر سی زندگی ہے, تو اب ہم کس دھوکے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بس رب ذوالجلال یہی چاہتے ہیں کہ اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کرو. فضول خرچی, کہیں پیسہ لگانا, خریدنا, اپنے آپ پر فخر کرنا, دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھنا اچھا لگتا ہے بجائے, لیکن چھوڑ دو, مت کرو. تمہارے بھائی بہن جو کمزور ہیں, تمہارے اڑوس پڑوس مسلمان جو پریشان ہیں, ان کا ساتھ دو, اپنا پیسہ وہاں پر خرچ کرو. کسی اور کو ناجائز محبت دینا اچھا لگتا ہے, کسی سے بات کر کے وقت گزاری کرنا, اللہ کہتے ہیں نہیں, روک دو, منع کر دو, ختم کر دو. یہ اپنی محبت جو ناجائز طریقے میں جا رہی ہے, جائز طریقے میں لاؤ. اپنے ماں باپ کو دو, اپنی اولاد کو دو, اپنے بیوی بچوں پر صرف کرو, ان سے اپنا وقت گزاری کرو, یہاں پر صرف کرو اس جائز چیز کو. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا لباس, آپ کا چہرہ, آپ کا سر, آپ کا لباس, اپنے جسم پر لانا اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن لا لو اور موقع کو غنیمت سمجھ لو. یہ لانے کا وقت ہے, لا لو. قبر میں جانے کے بعد لاکھ چاہو گے ہونے والا نہیں, وہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے, وہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ در حقیقت انسانوں کا چہرہ تھا. کتابوں میں لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کبھی کسی کافر نے بھی داڑھی نہیں کاٹا تھا. چہرے نور سے بھرے ہوئے رہے.
اس دور میں بعد میں چل کر انگریز انہوں نے یہ داڑھی کاٹنے کی نحوست کو دنیا کے اندر عام کیا ہے، ورنہ فرعون، حامان، شداد کو بھی داڑھی تھی، ابو لہب کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی۔ وہ ایسے انسانی جسم کا ایک عضو سمجھا جاتا تھا، جیسے کان اور ناک اس چہرے کا ایک حصہ ہے، کوئی اسی کو کاٹ دے تو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بیوقوف اور پاگل۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی یہ چیز وہ بھی انسانی جسم کا ایک عضو سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں چل کر لوگوں میں اس کے اندر بگاڑ آ گیا، اور دھیرے دھیرے وہ چیز، وہ غلط عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی رواج پکڑ گئی، اور آج تو زمانے کا ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ قیامت کے قریب مرد عورتوں کی شکل میں آنا شروع ہو جائیں گے، مرد عورتوں کی شکل میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کرنے لگ جائیں گی۔ آج ایسے ہی چل رہا ہے، عورت اللہ نے جس کو چوٹی اور جس کو جسم دیا تھا، جس کے سر پہ بال رکھے تھے، وہ سارے اپنے بال ختم کر کے اپنے جسم کو مردوں کے جسم کی طرح بنا رہی ہے، اور یہاں مرد لمبے بال چھوڑ کر، چوٹیاں چھوڑ کر، چہرے صاف کر کے، پائجامے ٹخنوں سے نیچے رکھ کر، تنگ لباس پہن کر اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنا رہے ہیں۔ شیطان یہ وعدہ کیا تھا فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی لا کر رہوں گا، ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، راستے سے بھٹکاؤں گا، غلط کاموں کا حکم دوں گا، حتیٰ کہ ان کی خلقت تک کو بدل کر رکھ دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ جو تیری بات مانے گا تیرے ساتھ اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دوں گا، لیکن میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور یہ عید قربان ہم کو سبق دے کے جا رہی ہے کہ جو تم اللہ کے نام پر اپنے خون پسینے سے بنایا ہوا، کمایا ہوا پیسہ کو تم لائے، اور پھر اللہ کے ایک حکم پر جانور خریدے اور اس کے جسم پہ چھری چلا کر اس کو اللہ کے دربار میں نظر کر رہے ہیں، ایسے اپنے نفسانی اور ناجائز خواہشات پر بھی چھری چلاؤ اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرو۔ وہی چیز اللہ کے یہاں کامیابی کی چیز۔ میرے بھائیوں، جنت اتنی سستی نہیں جتنا میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ ہم صرف ایمان لائے کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور سیدھے جنت میں داخل کر دیں گے؟ ایسی بات نہیں، آزمائش آئے گی، اور ضرور آزمائش آئے گی۔ کیسی آزمائش؟ آزمائشوں کے ہزاروں طریقے، اس میں سے ایک اہم ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ ایک طرف دین محمدی کو پیش کریں گے اور ایک طرف زمانے کے ماڈرن کو پیش کریں گے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اب آدمی اختیار کس کو کرتا ہے۔ جو راہ راست پہ چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ اختیار کر دیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، زمانے کے اسٹائل کو چھوڑ کر، یہ ماڈرن زمانے کو چھوڑ کر، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کامیابی کے راستے اور ڈگر پہ چل پڑا۔ ہم سورہ فاتحہ میں جو آیت پڑھتے ہیں، وہ آیت ہر دن اللہ یہ سبق ہم کو دے رہے ہیں۔ بندوں دعا مانگو، اے اللہ ایسے سیدھا راستہ دکھا دیجئے جس راستے پر آپ کے وہ بندے چلے ہیں جن بندوں پر آپ کا انعام اور احسان ہوا ہے، اور اے اللہ اس راستے سے ہمیں بجا دیجئے جس راستے پر وہ بندے چلے ہیں جن سے آپ ناراض تھے، اور وہ بندے چلے ہیں جو راستہ بھٹک گئے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جن سے اللہ ناراض اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ ہے، تم ان کے راستے پر مت چلنا،
لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو کبھی دوست نہیں بنانا اپنا. اگر تم کو دوست بنانا ہے تو تم آؤ اپنے نبی کی طرف، اپنے اولیاء اللہ کی طرف، صدیقین کی طرف، شہداء کی طرف، دین کے خاطر اپنی جان و مال لٹانے والوں کی طرف آؤ. یہاں آؤ، وقتی طور پر تو تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کا مزہ ہے، ہمیشہ کا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نماز کے سلسلے میں کہتے ہیں اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بڑی بھاری چیز، اتنا آسان چیز نہیں. سردیوں کے موسم میں نرم چادر، گرم چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں، اور بارش کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں بھیگتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں اور ہم نماز پڑھیں. اتنا آسان کام نہیں، بہت مشقت آمیز کام ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جنت تو اسی راستے میں چھپی ہوئی. اگر تم کو جنت حاصل کرنا ہو، ایسی مشقت کو تو برداشت کرنا ہی ہوگا. یہ دنیا ہے، یہاں مکاری جتنے ناپسند راستے ہیں جنت کے وہی راستے ہیں، اور جتنے پسندیدہ راستے ہیں وہ سیدھے جنت کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایک راستہ ہائی وے کا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو دائیں جانب گلی میں جا رہا ہے، اس میں میرے ماں باپ کا گھر ہے. میں کہہ رہا ہوں اپنے بچے سے کہ اگر یہ تو ہائی وے پہ تو جا رہا ہے، راستہ تو بہت ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جائے گا تو بھٹک جائے گا، کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا، بھٹکتے ہی پھرتا رہے گا راستے پہ. صرف کبھی گھر نصیب نہیں ہوگا، ماں باپ کی محبت نہیں ملے گی، سایہ نہیں ملے گا، ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، محبت نہیں ملے گی. ویسے کا راستہ صاف چل رہا ہے، اور یہ تو دانی راستہ جا رہا ہے. یا اگر کہیں گلی میں راستے میں پانی جمع ہوا ہے، کیچڑ جمع ہوا ہے، فلاں ہیں، لیکن یہاں سے گزر کے چلے جائے گا، ذرا سی مشقت اختیار کر لیں گے. اب گھر میں جانے کے بعد ماں باپ کا سایہ ملے گا، ٹھنڈا پانی ملے گا، محبتیں ملے گی، سر چھپانے کے لیے سایہ ملے گا، راحت کے لیے بستر ملے گا، سب کچھ ملے گا. اب اگر کوئی یہ کہیں کہ نہیں ایسی گلی میں میں نہیں جاؤں گا، تو لوگ کہیں گے تو بیوقوف اور پاگل. گھر اگر جانا ہو مشقت اختیار کرنا ہی پڑتا ہے. میرے بھائیوں، میں اور آپ جنت سے آئے ہیں اور جنت کی طرف جانا ہے. اور یہاں دنیا میں دو راستے نظر آ رہے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو بظاہر جیسے لگ رہا کہ ہائی وے کی طرح ہے، لیکن یہ راستہ سیدھے جہنم کے اندر لے جا کے ڈالتا ہے. اور ایک راستہ وہ ہے جو گلی کی طرح، کہیں مونچھ، کہیں نیچ، کہیں پانی کھڑا ہوا ہے، کہیں ایسا ہے، کہیں ویسا ہے، لیکن جو بندہ گزر گیا اس کی زندگی گزر گئی اور راحت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلا گیا. میرے بھائیوں، زندگی سمجھنے کی چیز، ہر کام آدمی سمجھتا ہے. کاروبار ایک سمجھنے کی چیز ہے، بغیر سمجھے آدمی کاروبار نہیں کر سکتا ہے. ہر کام ایک سمجھنے کی چیز ہے، جب تک سمجھتا نہیں آدمی کام نہیں کر سکتا ہے. ارے چھوٹا سا چھوٹا کام آدمی بغیر سمجھے نہیں کر سکتا ہے، اتنی طویل زندگی آدمی بغیر سمجھے سوچے کیسے گزار سکتا ہے؟ تو زندگی کو بھی سوچنا چاہیے، کبھی تو سوچنا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں 24 گھنٹے، اس میں 23 گھنٹے آپ اپنی دنیا کے لیے استعمال کر لیجیے، حرج کی بات نہیں، لیکن 1 گھنٹہ اپنی آخرت کے لیے سوچیے. اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سوچیے کہ زندگی کا آخر مقصد کیا ہے. ورنہ اگر زندگی کا مقصد ہی نہ رہا تو دنیا کہاں جا رہی ہے؟ نوجوان کدھر بھٹک رہے ہیں، جوان کدھر بھٹک رہے ہیں، بوڑھوں کی تمنائیں کیا ہیں، عورتیں کیا، مرد کیا، بچے کیا، ساری کی ساری دنیا غفلت اور بے حسی کے اندر پل رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ کی یہ بے حسی اور یہ غفلت اچھی چیز نہیں. اس کی ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. دیکھیے، ایک بندہ ہے جو دل میں آپ سے نفرت پالا ہوا ہے، دشمنی پالا ہوا ہے، آپ کی ایک بات پر عمل نہیں کرتا. آپ کا بیٹا ہی مان لیجیے، دل میں ہزاروں نفرتیں اس کی آپ کو لے کر ہیں، آپ کی ایک بات کو بچہ نہیں مانتا. آپ جو بات کا اس کو حکم دیتے ہیں اس کے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائی کرتا ہے. لیکن جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے بارے میں بڑے اچھے اور مدح سرائی اور تعریفی کلمات کہتا ہے.
کہہ رہا آپ تو ایسے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، دن بھر بلکہ مہینہ بھر آپ کی نافرمانی کرتا رہا، آپ کی ایک بات اس نے نہیں مانا، مزید والا آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیتا رہا، دشمنوں کا لب و لہجہ اور شکل بنا کر اختیار کرتا رہا، لیکن ضرورت کے موقع پر آپ کے سامنے آیا اور آپ کے سامنے اچھے تعریفی کلمات آپ سے کہہ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے تو صحیح، کیا ان کلمات سے آپ کو خوشی ہوگی؟ آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کہیں گے کہ ارے جھوٹے کمینے نکل جا سامنے سے ایسے۔ تو مہینہ بھر مخالفت اور مہینہ بھر گالیاں سنتا رہا اور دل دکھاتا رہا، آج جب پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو سامنے ایک اچھے کلمات کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، جیسے مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، 2 منٹ کے لیے آپ سوچئے کہ ہمیشہ اپنے رب کی مخالفت میں ہم رہیں، رب کے دشمنوں کے مطابق اپنا لباس، رب کے دشمنوں کے مطابق اپنے چہرے، رب کے دشمنوں کے مطابق اپنی طرز زندگی، رب کے دشمنوں کے مطابق اپنی نفسانی خواہشات کے اندر ابتلا، اور پھر جب مجبور ہوں گے، لاچار ہوں گے، کشتی بھور میں پھنس گئی، اب زندگی آگے گزرنے کو نہیں تو اب خدا کی طرف آئے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے برکت دے دیجیے۔ ارے اب تک کیا کرایا ہوا کیا ہے؟ ظلمتیں ہی ظلمتیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، اب کہاں سے برکت آئے؟ کون سی برکت آئے؟ میرے بھائیو، یہی وہ چیزیں ہیں کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود کمزور پڑے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات سیکھ کر سمجھ کر باطل آگے بڑھا ہے، لیکن ہم مسلمان اس کو سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے جائے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ میرے بھائیوں، بس اللہ رب العزت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی ہم سے مطالبہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور جذبات کو چھوڑو، آ جاؤ اپنے رب کے دین کی طرف، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کی طرف۔ اور جس دن ہم اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے زیر قدم دبا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف چل پڑیں گے، زندگی کا اصل سکون اور راحت وہیں سے ہمارا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر نہیں چلیں گے، ظاہری طور پر سکون اور راحت بہت سی نظر تو آئے گی، لیکن وہ راحت نہیں، ہمیشہ اس کا خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو زندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کر گزارنے کی، کامل مسلمان بن کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔